موسیٰ گیلانی نے خود اپنی درخواست دی ہے، اور میں آج کہہ رہا ہوں موسیٰ گیلانی اگر تم میں ہمت ہے تو اب درخواست اٹھانا مت میرا بیٹا، دینی نہیں تھی، اگر دی ہے تو اٹھانا مت، اگر اٹھانی ہے تو دی کیوں؟ سوال یہ ہے اگر درخواست اٹھانی ہے تو دی کیوں آپ نے؟ آج آپ کے جو اپنے پیپلز پارٹی والے امیدوار ہیں وہ کہتے ہیں کل تک تم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، آج آپ نے ہمارے پہ درخواست ٹھوک دی ہے. تو یہ ہے ان کا ربط ود ان پی ڈی ایم اینڈ ود ان پیپلز پارٹی. آج میں حیران ہوں کہ جو ان کے امیدوار ہیں وہاں ارشد راں، ان کی کیا کیفیت ہوگی، ذہنی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کو میں نے ایم این اے کے ووٹ دلوائے آج وہی ایم این اے ایم پی اے میں اتر آیا. بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن قابو رہنا، اب قابو رہنا. ملتان کا میڈیا گواہ ہے، اب میدان سے بھاگنا نہیں ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، میدان سے بھاگنا نہیں ہے. اگر تم میں ہمت ہے اور یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہو تو مقابلہ کرنا جیسے میری بچی نے کیا تھا، مقابلہ کرنا، میدان سے بھاگنا نہیں. بھاگ جاؤ گے، میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ بھاگ جائے گا، میڈیا سن رہا ہے، یہ بھاگ جائے گا، یہ ڈرامہ ہے، ایکسپوز ہو جائیں گے. لیکن بھاگنا نہیں میرا بیٹا، بھاگنا نہیں، ہمت کرنا، مقابلہ کرنا. سیاست میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. باہر لاؤ، آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک معاہدہ پروان نہیں چڑھا، شرائط مان لی گئیں، مہنگائی کا طوفان ہے، لوگ پس گئے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ سرے نہیں چڑھا. میں ڈار صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ڈار صاحب آپ نے سینٹ میں بیان دیا ہے، مجھے بتائیے وزیر خزانہ کا ایٹمی اثاثوں سے کیا تعلق ہے کہ آپ کہتے ہیں کھڑے ہو کے آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ اثاثوں کی بات کرتے ہیں، اب لانگ رینج میسائلز کی بات کرتے ہیں. بھائی وزیر خارجہ بولے تو سمجھ آتی ہے، پر وہ بولتا نہیں ہے، بلاول تو ہے ہی نہیں، پردے میں ہے، گوشہ نشین ہے، ایک جہاز سے اترتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے، اپنا سی وی لے کے پھر رہا ہے دنیا میں کہ میں بھی ہوں، اپنا تعارف کروا رہا ہے. بھائی تمہیں بولنا چاہیے بھائی فورن منسٹر صاحب، یہ حساس مسئلہ ہے. فورن آفس کی اسپوکس پرسن بولتی ہیں ممتاز بلوچ صاحبہ، اب بیچاری نے دفاع کیا ہے، پالیسی بیان کی ہے، لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا. یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آنی چاہیے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ایک جوائنٹ سیشن جو ہو رہا ہے اس میں شہباز شریف، میں دیکھتا ہوں کہ آج اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ان کو دینی چاہیے کیونکہ قوم میں وسوسہ ہے، قوم میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ان کے وزیر خزانہ، جو وزیر خزانہ صرف نہیں ہے سمدھی بھی ہیں خاندان کے اور امپورٹنٹ شخصیت ہیں، انہوں نے پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آج اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بہرنو یہ صورتحال ہے اور انشاءاللہ تحریک انصاف مقابلہ کر رہی ہے. میں ملتان کے ساتھیوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو زوان پاک مسلسل جاتے رہے. میں جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کے کارکنان کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. دور افتادہ علاقہ ہے، راجن پور سے، رحیم یار خان سے لوگ جاتے رہے ہیں، پاول نگر سے جاتے رہے ہیں، ملتان، لودھرا، وہاڑی، مظفر گڑھ، لیا، ہر جگہ سے لوگ جاتے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں جاتے رہے ہیں اظہار یکجہتی کرنے. میری ان سب سے گزارش ہے اور جنوبی پنجاب کے باشعور بچوں سے، بچیوں سے، بزرگوں سے، خواتین سے درخواست ہے کہ 25 کا جلسہ تاریخی ہوگا اور جنوبی پنجاب نے اس میں اپنا پورا حصہ ملانا ہے. شکریہ. جی آپ نے اچھا سوال کیا. کل میں اسلام آباد میں میری اور اسد عمر صاحب جو ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ہماری امپورٹنٹ ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی آسٹریلین ہائی کمشنر کے ریزیڈنس پر. انہوں نے ایک ناشتے پہ ایک میٹنگ رکھی تھی، ناشتہ بھی تھا، تبادلہ خیال بھی تھا، اور اس پر ہم نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے تحریک انصاف کا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا. آپ کے علم میں ہے کہ جب سے یہ ان پچھلے 10 ماہ میں تو مجھے ڈپلومیٹک کور کے ساتھ انٹریکشن کا موقع نہیں ملا. ہم اپنے پرچوں میں اور سیاسی عمل میں مصروف رہے، لیکن اس کمیونٹی کو آگاہ کرنا
بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنی آراء اپنے ٹیلی گرامز کے ذریعے باہر بھجواتے ہیں، اپنے دارالخلافوں کو بھجواتے ہیں. اور پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو آئین کی صورتحال ہے، جس طرح یہ حکومت پی ڈی ایم کی سرکار آئین سے روگردانی کرنے چلی ہے، جس طرح انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا ہے، جس طرح یہ جھوٹے پرچے کروا رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، رینجرز کو استعمال کیا ہے، ایف آئی اے کو استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں جس طرح انہوں نے اکانومی کو مس ہینڈل کیا ہے، تو پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا. تو وہ اس پہ انشاءاللہ ہماری ایک اچھی نشست ہوئی ہے، اچھا تبادلہ خیال ہوا ہے. مجھے گورنمنٹ کا جو یک طرفہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا ہمارے خلاف، اس کا تصویر کا ایک رخ دکھایا جا رہا تھا نا، تصویر کا ایک رخ دکھایا جا رہا تھا، تو ہماری کوشش تھی کہ دو رخ ہوتے ہیں، دوسرا رخ ان کے سامنے رکھا جائے. اور پھر یہ بھی ہمارے علم میں ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے میڈیا کے ایک بہت بڑے حصے کو خاصا اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لے لیا ہے، اور وہ ایک خاص لائن کو وہ ٹو کرتے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنس جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کی، صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ رپورٹ میری نہیں ہے، امریکہ کی رپورٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. یہ لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے، تو اس پہ بھی غور کیا جائے. اب آپ دیکھا کہ یکے بعد دیگر اٹھائے جا رہے ہیں. میں اس دن اپنا ٹی وی پروگرام کر رہا تھا بول پہ، ڈاکٹر فضا کا ایک میرا پروگرام چل رہا تھا، تو وہاں صدیق جان صاحب کو اٹھایا جا رہا تھا سامنے. تو یہ ہو رہا ہے، اور جو کچھ پہلے ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو مستعفی ہونا پڑا. اس کے علاوہ ارشد شریف صاحب کا کیس عدالت میں ہے، اور دیگر صحافیوں کو جس طریقے سے یہ سرکار جو ان کی بولی نہیں بولتے، جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. تو الحمدللہ ہم سامنا کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. بڑے منجے ہوئے سیاستدان اور بہت عرصے سے سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، وہ دونوں طرف سے انتہا پسندی کی طرف جو نا جا رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ آپ کے جو ورکرز ہیں وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں، پولیس والے آپ کے ورکرز کو مار رہے ہیں، اور ایک انتہا کی طرف جا رہے ہیں. اس میں دہشت گردی بھی ملک میں ہو رہی ہے، مہنگائی بھی ہے، حالات بھی خراب ہیں. تو اس پہ ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اور میں یہ دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، پولیس کا جتنا نیچے والا طبقہ ہے وہ اس حکومت سے تنگ ہے، وہ ہم سے ہمدردیاں رکھتا ہے، وہ آ کے ہمیں بغل گیر ہوتے ہیں، وہ ہم سے سیلفیاں بناتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں. جو اوپر کے افسران ہیں وہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں، وہ مجبوراً بیچارے ملازم ہیں، ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ اپنی نوکری کی خاطر کرتے ہیں، مجبور ہیں بیچارے. ایک آپ کا سوال یہ آتا ہے کہ ہم مل بیٹھ نہیں سکتے، ڈائلاگ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیاست میں ڈائلاگ ہوتا ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ قبلہ واحد حل نئے انتخابات ہیں، شفاف انتخابات. اور اس کے لیے میں خود الیکشن کمیشن کے پاس گیا، اور میں چیف الیکشن کمشنر سے ملا، میں چاروں جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے ان سے ملا، ان کا نقطہ نظر سنا، پارٹی کا نقطہ نظر ان کی خدمت پہ پیش کیا، اور ان کا شکریہ ادا کیا شیڈیول دینے کا، آگے بڑھنے کا، ان کے ارادوں کا اندازہ ہوا. گورنر کے پی کے سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی، ان کنسلٹیشنز کے بارے میں ان سے رائے حاصل کی. اور میں یہ کہتا ہوں انتخابات تو ہونے ہیں،